علیکم، میں امداد سومرو۔ وفاق کی حکومت پڑ گئی ہے خطرے میں، ایک شاطرانہ چال چل لی گئی ہے۔ اب یہ چال کامیاب ہوئی تو پھر جس طرح حمزہ شہباز اپنی کرسی سے گئے، اسی طرح ان کے والد شہباز شریف صاحب بھی وزارت عظمیٰ کی کرسی کھو بیٹھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ انتخابات وقت پر ہوں گے۔ عمران خان صاحب کو حد میں رہنے کا مشورہ دیا گیا اور ان کے خلاف بڑی کارروائی کی دھمکی بھی دے دی گئی کہ حکومت کی جانب سے بڑی کارروائی تیار ہے، اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا گیا ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف دھرنا دو ورنہ تیار رہو ہم آ رہے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں، اور پھرتیاں ہیں پرویز الہی صاحب کی۔ پہلے میرا خیال ہے پرویز الہی صاحب کی جو پھرتیاں ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں۔ پرویز الہی ہیں بھائی، حمزہ شہباز نہیں ہیں۔ حمزہ شہباز آئے تھے حکومت میں اور آ کر کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کو لگا تھا کہ وزارت اعلیٰ ہی سارا کچھ ہوتا ہے، لہٰذا کوئی اور کام وہ نہیں کر پا رہے تھے، نہ کابینہ بنا پا رہے تھے، نہ دیگر امور دیکھ پا رہے تھے، لہٰذا جتنے وہ ڈھیلے ڈھالے وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے 2 مہینے میں، تو ان کا جانا پکا تھا، ٹھہر گیا تھا کہ وہ جا سکتے، وہ چلے جائیں گے، کوئی اور بھیجے نہ بھیجے خود چلے جائیں گے۔ تو بہرحال لیکن پرویز الہی صاحب ظاہر ہے جانے کے لیے نہیں ہے، وہ تو آگے جانے کے لیے آئے ہیں کہ جی مزید 5 سال کے لیے پنجاب کی وزارت اعلیٰ لیں، اس لیے وہ آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی تو پرویز الہی صاحب نے کچھ پر نکالنے ہیں، ابھی تو اپنوں کو پڑے ہیں، پھر عمران خان صاحب کو بھی پرویز الہی صاحب کے جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ نشانے تیر وہ جو چلائیں گے عمران خان صاحب پر وہ چبھیں گے۔ پھر عمران خان صاحب کو بھی پتہ چلے گا کہ یار واقعی عثمان بزدار ٹھیک تھے، ان سے استعفیٰ لے کر اگر حکومت حمزہ شہباز کے حوالے جا ہی رہی تھی تو ان کے پاس ہی رہتی، چلی گئی تھی تو ان کے پاس رہتی۔ تو بہرحال آغاز میں ابھی میٹھا میٹھا کھیل رہے ہیں پرویز الہی صاحب۔ تو انہوں نے 2 چالیں چلی ہیں، ایک چال پر میں بعد میں آتا ہوں۔ جو پہلی چال انہوں نے چلی ہے وہ انہوں نے پنجاب میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد، یہ اجلاس بھی ہو گیا، اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کی قرارداد آ بھی گئی، قرارداد پیش بھی ہو گئی، منظور بھی ہو گئی، اور اب آج وہ کریں گے اسپیکر کا الیکشن، یعنی فوراً آنن فانن جو کچھ ظاہر ہے۔ پرویز الہی صاحب کا مقصد یہ ہے کہ وہ پنجاب پر مکمل گرپ کر کے وزیر اعظم بنے، وزیر اعلیٰ رہے۔ وہ ڈھیلے ڈالے عثمان بزدار صاحب کی طرح کے وزیر اعلیٰ نہیں رہنا چاہتے، عمران خان کے اشاروں پر وہ وزیر اعلیٰ بن کر نہیں رہیں گے۔ انہوں نے پہلا کام کیا کیا بھلا؟ انہوں نے جب وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے جب وہ اسپیکر تھے تو پنجاب اسمبلی میں جو سب سے بڑا کمرہ جو وزیر اعلیٰ کے لیے بنوایا گیا تھا اس پر انہوں نے اسپیکر کی تختی لگوا دی تھی۔ تو اب جب اسپیکر نہیں رہے، وزیر اعلیٰ بن گئے، تو اس پر اسپیکر کی تختی اتار کر وزیر اعلیٰ کی تختی لگا دی۔ تو پرویز الہی صاحب تو بھائی کیا ہوتا ہے کھل کر کھیلیں گے، تو کھلا کھائیں گے اور پھر نہائیں گے ہی نہائیں گے۔ پرویز الہی صاحب وہ عمران خان صاحب کو اپنی حدود میں اس طرح آسانی سے گھسنے نہیں دیں گے جس طرح عثمان بزدار صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے وزارت اعلیٰ کی کرسی دی ہوئی تھی، عمران خان صاحب آ کر ادھر بیٹھ جاتے تھے۔ تو بہرحال تو انہوں نے پرویز الہی صاحب نے اسپیکر کا آج الیکشن کروانا ہے، اور وہ اسپیکر ظاہر ہے اب اتنا ٹائم جو وفاقی حکومتی اتحاد ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پاس شاید ہو کہ وہ اپنا الیکشن مینیج کر سکے اسپیکر کا۔ انہوں نے سیف الملوک کھوکھر کو امیدوار نامزد، ان کے کاغذات جمع کروائے، اور ادھر سبطین خان کے کاغذات نامزد ہوئے ہیں پنجاب حکمران اتحاد پی ٹی آئی اور مسلم لیگ قائد اعظم کی طرف سے۔ اور دوسرا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد، آپ دیکھیں کہ 3 اپریل کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے لیے، پرویز الہی نے نہیں ہونے دیا۔ 6 اپریل کو ہونا تھا، نہیں ہونے دیا۔ 16 اپریل کو ہنگامہ کروا دیا۔ اسی دوران ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آئی۔ پرویز الہی صاحب نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دی، وقت گزر گیا۔ وقت گزرنے کے بعد پرویز الہی صاحب نے اچانک دیکھا کہ جی وہ جو حکمران اتحاد ہے وہ سائڈ پہ کھڑے اپنا میٹنگ کر رہا ہے، اور وہ آئے ایوان میں آ کر پینل آف چیئرمین کو کہا صدارت کر لو، وہ صدارت پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی تحریک پیش کی جائے وزیر اعلیٰ کے خلاف، اپنا اسپیکر کے خلاف، اور مورخ جو ہیں وہ تحریک پیش کرنے والے نام لیا انہوں نے سمیع اللہ خان صاحب کا۔ وہ تو کمیٹی روم میں بیٹھ کر میٹنگ کر رہے تھے، ایوان کے دروازے بند تھے، اور انہوں نے تحریک کے لیے پیش کرنے کے لیے اسپیکر صاحب نے کال کیا، وہ نہیں تھے۔ جب نہیں تھے تو تحریک جو ہے مسترد ہو گئی۔ تو خود اس طرح انہوں نے کیا، لیکن اب کیونکہ بالکل الٹ چل رہا ہے، پرویز الہی صاحب یوں تیزی کے ساتھ سارے کام کر رہے ہیں، اور یہ تیزیاں پنجاب میں اپنی اجارہ داری بنانے کے لیے، اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے پرویز الہی صاحب دکھا رہے ہیں۔ اور یہ ایک اور انہوں نے چال چلی ہے، وہ چال عمران خان صاحب کو جکڑ کر بیٹھیں گے اور وفاقی حکومت کو پکڑ کر بیٹھیں گے چودھری پرویز الہی صاحب۔ جو انہوں نے دوسری چال چلی ہے وہ یہ ہے جناب
کہ کل مسلم لیگ قائد اعظم کی مجلس عاملہ کا اجلاس جب ٹکر آئے نا، مجھے ذرا دماغ ٹھنکا کہ یار یہ اچانک مسلم لیگ قائد اعظم کی مجلس عاملہ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، ہنگامی اجلاس۔ تو یہ ہنگامی اجلاس تو ایسے ہی، جب میں نیا لاہور آیا تھا 2000 میں، مشرف صاحب کا زمانہ تھا، نواز شریف صاحب جیل میں تھے، مسلم لیگ میں بغاوتیں پھوٹ رہی تھیں، باغی ضمیر کے قیدی اپنے آپ کو آزاد کروا رہے تھے مسلم لیگ نون سے، نواز شریف کی غلامی سے، اور پھر ان کے پیچھے ضمیر ایک اور تھے جنرل ضمیر، اور پھر وہ کیا نام تھا ان کا، طارق عزیز صاحب تھے۔ اس طرح کئی اور کردار تھے جو نواز شریف صاحب کی جماعت کو توڑ رہے تھے۔ تو جب وہ جماعت کو توڑ رہے تھے تو اس میں سب سے کلیدی کردار جو تھا وہ ظہور الہی ہاؤس کا تھا، جو پرویز الہی صاحب کا، شجاعت حسین کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو تھے صدر بنا دیے گئے تھے مسلم لیگ کے پہلے صدر ہم خیال کے، حماد اظہر صاحب کے والد صاحب میاں اظہر پنجاب کے گورنر رہ چکے تھے نواز شریف کے، وہ اپنا پہلے صدر بنے تھے انہوں نے، لیکن کردار پورا تھا اپنا چودھری خاندان کا، چودھری ظہیر اپنا شجاعت حسین اور پرویز الہی صاحب کا۔ تو جو دنوں میں مسلم لیگ نون پر قبضہ ہو گیا تھا، اور پھر اجلاس ہوئے اور نواز شریف کو انہوں نے فارغ کر دیا تھا۔ ظاہر ہے نواز شریف کو کہاں فارغ کر سکتے تھے، نواز شریف صاحب کی ایک جماعت تھی، ان کے لوگ تھے، بے شک جنہوں نے ٹوٹنا تھا ٹوٹ گئے۔ عالم یہ تھا کہ 2002 کے انتخابات میں لاہور میں مسلم لیگ نون کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے، اور ٹوٹل میرا خیال ہے مسلم لیگ نون قومی اسمبلی میں 16-17 ایم پی ایز کے ساتھ جا کر جماعت رہی تھی، کوئی اتنے ہی ایم این ایز کے ساتھ قومی اسمبلی میں۔ اور پنجاب میں پیپلز پارٹی ان سے زیادہ بڑی جماعت تھی اس وقت، تو تھی پیپلز پارٹی بڑی جماعت تھی، مسلم لیگ نون سے بڑی جماعت تھی اس وقت۔ تو پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2002 میں اپوزیشن میں تھی، بلکہ مرکز میں تو ظاہر سنگل لارجسٹ، اور پنجاب میں بھی سنگل لارجسٹ آ گئی تھی، لیکن یہاں یہ ہوا تھا کہ بعد میں پیٹریاٹ بنا کر پیپلز پارٹی کو توڑ دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب نواز شریف کی جماعت پر قبضہ کر لیا گیا تھا، پھر 2008 میں مسلم لیگ قائد اعظم کا نام و نشان نہیں تھا، اور نواز شریف صاحب کی جماعت جو ہے وہ مرکز میں بن گئی اپوزیشن میں، اپوزیشن لیڈر ان کے پاس آ گئی، پنجاب میں انہوں نے حکومت بنا لی، پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بنائی، لیکن پنجاب میں مسلم لیگ قائد اعظم سے کہیں آگے نکل گئی۔ تو اب مسلم لیگ قائد اعظم کے اندر رولے پڑ گئے، شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ، پرویز الہی صاحب عمران خان کے ساتھ۔ تو اس میں پرویز الہی صاحب نے وزارت اعلیٰ لینے کے لیے پنجاب کی پارٹی پر تو قبضہ کر لیا، دسترخوان اپنے پاس رکھ لیے، اور دسترخوان سے ووٹ ڈلوا لیا، شجاعت حسین صاحب نے ان کے خلاف خط لکھ لیا۔ تو جب یہ میرے پاس ٹکر آئے کہ مجلس عاملہ کا ہنگامی اجلاس، تو میں حیران، میں نے کہا یار یہ ہوا کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ پھر مجھے ایک میں نے ٹویٹ کر دیا کہ جس طرح مشرف کے زمانے میں نواز شریف کی جماعت پر قبضہ کر لیا گیا تھا چودھری برادران کی طرف سے، اسی طرح پرویز الہی شجاعت حسین کی جماعت پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہو گیا۔ بعد میں پھر خبر بھی آ گئی، اور کامل علی آغا صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر لی، اور کہا گیا کہ جناب وہ ہنگامی اجلاس تھا مجلس عاملہ کا، دنیا نیوز رپورٹ کر رہا تھا، پہلے تردید آئی، پھر خبر آ گئی کہ جی کامل علی آغا نے کہا کہ جی ہنگامی اجلاس تھا، اور اس میں میجورٹی نے جو ہے وہ شجاعت حسین صاحب کو اور طارق بشیر چیمہ قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر، شجاعت حسین صاحب اپنا جماعت کے صدر، ان کو نکال دیا گیا پارٹی سے، اور اب نئے انتخابات کروائے جائیں گے۔ اب یہ جو چال ہے، یہ چال صرف جماعت پر قبضہ کرنے کی نہیں ہے، یہ چال عمران خان کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے لیے، بند عمران خان کو رکھنے کے لیے، اور ادھر اپنا وفاقی حکومت کو جھکڑنے کے لیے، کہ اگر وفاقی حکومت پنجاب میں پرویز الہی کو تھوڑا سا چھیڑے گی، تو پھر پرویز الہی صاحب کہیں گے کہ جی میں ہوں جماعت کا، کیونکہ صدر اب بن جائیں گے پرویز الہی مسلم لیگ قائد اعظم کے۔ ہاں یہ الگ معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس اجلاس کو مانتی ہے نہیں مانتی، اور الیکشن کمیشن کے شجاعت حسین صاحب وہاں جائیں گے، چیلنج کریں گے، کیا صورت بنتی ہے۔ رجسٹرڈ تو شجاعت حسین کے نام پہ ہے نا جماعت، اب وہ جو ملکیت ہے، پراپرٹی ہے، اس کا انتقال کروانا پڑے گا۔ اب سب ظاہر ہے صدر اب لکھا ہوا ہے کہ شجاعت حسین صاحب کو ہٹا کر پرویز الہی صدر بنیں گے جماعت کے، ظاہر ہے۔ اور تو جب وہ پرویز الہی بنیں گے، وہ اپنے جا کر جمع کروائیں گے کہ جی ہماری جماعت نے نئے صدر کا انتخاب کیا ہے، تو یہ شجاعت حسین صاحب کا نام اس سے ہٹا کے اور ہمارا نام ڈال دیا جائے۔ تو اگر پرویز الہی صاحب کا وہاں نام ڈل گیا، اور پھر قومی اسمبلی میں پرویز الہی صاحب کہیں گے کہ جی ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں مونس الہی صاحب، تو پھر مونس الہی صاحب وہاں ہوں گے پارلیمانی لیڈر، تو ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ پرویز الہی صاحب کریں گے ڈیل وفاقی حکومت کے ساتھ، خاموش ڈیل، کہ جی آپ مجھے نہ چھیڑیں، میں آپ کو نہیں چھیڑتا، مل کر چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب بیٹھے منی گالا میں بیٹھے رہیں، وہ کرتے رہیں، میرا ان سے تعلق نہیں ہے، میں پنجاب چلا رہا ہوں، آپ مرکز چلائیں، اور تعلقات اچھے رکھ کے چلاتے ہیں، لڑائی بھی ہوگی لیکن وہ فرینڈلی فائر کریں گے، تو کھیلتے ہیں ساتھ۔
اگر ایسا نہیں کرے گی مرکزی حکومت تو پرویز الہی صاحب کے پاس ہتھیار ہوگا، اگر رجسٹر ہو جاتی ہے جماعت پرویز الہی کے نام پر، ان کے پاس ہتھیار ہوگا، وہ جا کر الیکشن کمیشن میں اپنا وہ کہیں گے کہ جی ہمارے الیکشن کمیشن میں کہ جی 2 ہمارے منحرف ارکان ہیں ان کو ڈی سیٹ کر دیں، پارٹی کا فیصلہ ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کا، وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 کون سے منحرف ارکان، چودھری سالک اور چودھری طارق بشیر چیمہ، ان دونوں کو ڈی سیٹ کر دیں، یا کم از کم مسلم لیگ قائد اعظم حکومت وفاقی حکومت کے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہی، اس کے بعد حکومت کو صدر مملکت صاحب کہیں گے کہ جی آپ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لیں، وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لینے آئیں گے تو دونوں ارکان جو ہیں جب ووٹ کریں گے تو پرویز الہی صاحب جا کر، یعنی دونوں ارکان طارق بشیر چیمہ اور سالک ووٹ کریں گے تو پرویز الہی صاحب کہیں گے جا کر کہ جی الیکشن کمیشن کو کہ جی یہ ہمارے منحرف ہو گئے ہیں ارکان تو ان کو ڈی سیٹ کریں اور ان کا ووٹ نہ گنا جائے، اور اسپیکر کو بھی کہا جائے گا سپریم کورٹ کو دونوں فیصلے، پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف جو ووٹ آئے گا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور سپریم کورٹ کا دوسرا فیصلہ کہ پارلیمانی لیڈر کی مرضی کے خلاف جو ووٹ آئے گا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو پارلیمانی لیڈر مونس الہی، پارٹی سربراہ پرویز الہی، تو یہ بڑی کمال چال پرویز الہی صاحب نے چلی ہے جس میں وہ کوششیں کریں گے کہ عمران خان صاحب کو بھی ذرا ٹائٹ کر کے رکھیں اور حکومت کو بھی اپنے ساتھ ملا کر رکھیں، تاکہ پنجاب میں اپنا یہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ اسمبلی توڑ دینی ہے، جب میں کہوں گا تو انہوں نے کہا کہ میں 2 منٹ میں اسمبلی توڑ دوں گا، تو 2 منٹ میں اسمبلی توڑنے والا جو فارمولہ ہے وہ بھی ناکام ہو، اور حکومت جو پنجاب میں تنگ کرے تو ادھر سے خط پڑا ہو جا کر دکھا دے وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ ہم لے جائیں الیکشن کمیشن میں، لیکن اس کے سامنے اصل جو چال ہے وہ یہ پرویز الہی صاحب چل رہے ہیں۔ اب یہ کامیاب ہوتی ہے تو پھر حکومت، وفاقی حکومت پرویز الہی صاحب وفاقی حکومت کی گردن پرویز الہی صاحب کے ہاتھ میں ہوگی۔ اچھا جی، اب دوسرا معاملہ، اجلاس ہوا ہے حکمران اتحاد کے سب سے بڑے پارٹ کا، پی ڈی ایم کا، جس میں باقی جماعتیں پیپلز پارٹی اور اے این پی کے علاوہ باقی ساری جماعتیں، اس کا اجلاس ہوا تھا، اس میں 2 قراردادیں اور پھر چند دھمکیاں۔ ایک تو براہ راست مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی اب ادارے جو ہیں وہ اگر عمران خان صاحب کو نوازنے کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر اپنا وقار بھی داؤ پر لگائیں گے تو پھر ہم تو مزاحمت کریں گے، پھر ہم مطلب لڑائی تو پھر لڑائی ہے، پھر ہم مزاحمت کریں گے۔ ایک یہ انہوں نے کلیئر بات کی کہ جب مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں، اب یہ ٹھنڈے ٹھار سیاست ہم سے نہیں ہونی، اور ٹھنڈی ٹھار سیاست اب ہم کرنا بھی نہیں چاہتے۔ ایک تو یہ، دوسری دھمکی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب کا پڑا ہوا ہے فارن فنڈنگ کیس، جو پرووڈ ہے کہ انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ لی ہے، اعتراف ہے، سارا کچھ ہے، 8 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اس کا فیصلہ سنائیں، محفوظ کر کے آپ نے 8 ہفتوں سے رکھا ہوا ہے تو اپنے پاس فیصلہ کیوں نہیں سنا رہے؟ اگر نہیں سنائیں گے فیصلہ تو مریم نواز نے کہا کہ ہم تو آ کر پھر آپ کے الیکشن کمیشن کے سامنے دیں گے دھرنا۔ ایک تو یہ دھمکی۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے نے جب مطالبہ کیا، کیونکہ انہوں نے 2 قراردادیں پیش کی، تو ایک قرارداد تھی صدارتی ریفرنس کی، حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ صدارتی ریفرنس بھیجا جائے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے، فل کورٹ تشریح کرے، کیونکہ وہ جو پہلے تشریح کی گئی تھی وہ ذرا کم جج تھے، سارے ہم خیال جج صاحبان تھے، تو لہذا فل کورٹ جو ہے وہ کرے اس کی تشریح، اور فل کورٹ اس کے لیے صدارتی ریفرنس بھیجا جائے۔ اس میں ڈیٹیل مولانا صاحب نے بات کی۔ اس کے ساتھ قرارداد میں یہ بھی تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ سنائے، تو اس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اگر نہیں آپ فیصلہ سنائیں گے تو پھر ہم آ کر آپ کو دیں گے، دھرنا دیں گے۔ لیکن جب مولانا صاحب سے سوال ہوا کہ جی آپ الیکشن کمیشن سے تو مطالبہ کر رہے ہیں، آپ حکومت ہیں، آپ کے پاس عمران خان کے خلاف پتہ نہیں کتنے کتنے مقدمات اور معاملات پڑے ہوئے ہیں، جس میں اشارہ تھا کرپشن کے جو مختلف معاملات تھے، توشہ خانہ تھا اور دیگر معاملات تھے، اس طرف کا سوال تھا صحافی نے کیا، تو اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی عمران خان کے جرائم کے متعلق جو کارروائی کے لیے حکومت فیصلہ کر چکی ہوئی ہے، اور آئندہ چند دنوں میں وہ فیصلے آپ کے سامنے آئیں گے۔ یعنی حکومت اب کیونکہ لڑنے تو جا رہی ہے نا حکومت، اب وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ فیصلہ یہ ہوا ہے جب اتحادی پنجاب کی حکومت گئی تھی تو اس وقت فیصلہ یہ ہوا تھا آپس میں، جب آصف زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف، مریم نواز، بلاول، انہوں نے جب آپس میں بیٹھ کر گفت و شنید کی تھی، اجلاس ہوا تھا، پہلا اجلاس بھی ہوا تھا، اور اس کے علاوہ جب آپس میں ٹیلی فونک ہوئی تھی، مشاورت ہوئی تھی، تو اس میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، لڑنا ہے۔ اس کے لیے پھر پرسوں قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا، اس میں بھی لڑائی جھگڑے والی تقریریں ہوئیں، کہا گیا کہ جی اگر آپ کو آئین پسند نہیں ہے تو گھر جائیں۔ تو اور پھر حوصلہ بلند ہوا ہے جب چیف جسٹس آف پاکستان
اپنی مرضی کے ججز نہیں جوڈیشل کمیشن میں فیصلہ کروا سکے. 5-4 سے ان کی جو رائے تھی، تجویز تھی جج صاحبان کے متعلق، وہ مسترد ہو گئی. تو حوصلہ بھی ہوا ہے، تو لڑائی تو پکی ہو رہی ہے، لڑائی کی طرف تو جا رہے ہیں. تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے، کر لیا ہے کہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، لڑ کر جانا ہے. ایسے نہیں ہے کوئی، اب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی حلوہ سمجھ کر اقتدار دے دیں. تو عمران خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ جی انتخابات کرواؤ تو ہم انتخابات کروا دیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ تو ہم اٹھ جائیں. عمران خان صاحب کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ. مولانا صاحب سے یہ سوال ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فوراً انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان ختم کر کے نیا الیکشن کمیشن بنایا جائے اور فوری انتخابات کروایا جائے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ لغو اور غیر عقلی مطالبات نہیں مانے جائیں گے، اور عمران خان صاحب جو ہے اپنی حد میں رہیں. عمران خان صاحب کو ہم جانتے ہیں کہ ان کی کتنی طاقت ہے، تو لہٰذا وہ اپنی حد میں رہیں، ہم انتخابات اپنے مقررہ وقت پر کروائیں گے. یہ مولانا صاحب نے کہا. دوسرا، مریم نواز صاحبہ نے کہا اداروں کو کہ عمران خان صاحب کا کردار ایک بلی کا ہے، بدماش کا، معاشرے کا ایک بدماش جو ہوتا ہے بلی کا. وہ کبھی الیکشن کمیشن کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کبھی سپریم کورٹ کو، کبھی کسی کو، لہٰذا اس کو کنٹرول کرے خود. انہوں نے مطلب کچھ اداروں کو کی طرف مریم نواز صاحبہ نے اشارہ کیا. تو مجموعی طور پر جو چیز بن رہی ہے وہ یہ کہ جو پی ٹی ایم جس کے لیے خبریں تھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ خبریں تھیں نا، خبریں ہوتی ہیں، خبریں کچھ بنائی جاتی ہیں، مطلب جس طرح ایک کسی کا کردار کو نا واش کرنے کی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب واش کرواتے ہیں کسی کے کردار کا، وہ اس کو پتہ ہو نہ ہو. مطلب نواز شریف صاحب کو شاید یہ گلہ نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے ہو بھی، لیکن جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے اس حکومت میں آنا ہے، حکومت کرنی ہے اور مدت اسمبلیوں کی پوری کروانی ہے، تو اس کے بعد نواز شریف چھوٹے بچے کی طرح ہر اجلاس میں بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے جی میں دیکھے آسی جی حکومت نہ جاؤ. لیکن خبریں آتی جی میں نے تو کہا تھا حکومت نہ لے، تو اب میرا تو یہ ہے کہ جی فوراً انتخابات کروائے جائیں. اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھیں. لیکن اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا لب و لہجہ اور مریم نواز صاحبہ کا جو انداز تھا جارحانہ، وہ انہوں نے جج صاحبان کی بھی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ آپ لوگ چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو جو اپنی مرضی کے جج صاحبان لا رہے تھے نا، تو مسلم لیگ نون کے خلاف، پورا مسلم لیگ نون کے خلاف ایک گروہ بنا رہے تھے عدلیہ کے اندر. مریم نواز نے کہا ہے کہ تاکہ مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلے دیں، کھل کر فیصلے دیں مسلم لیگ نون کے خلاف، سارے کے سارے ہم خیال جج بیٹھ کر. تو مریم کا جو انداز تھا وہ بہت زیادہ جارحانہ تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے زیادہ جارحانہ تھے. اور اب آج جو حکمران اتحاد کا اجلاس ہوگا، کل کے اجلاس میں تو پی ڈی ایم تھا، پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، لیکن آج کے اجلاس میں پھر پیپلز پارٹی بھی ہوگی، عوامی نیشنل پارٹی بھی ہوگی. تو آج کے اجلاس میں مزید فیصلے کیے جائیں گے. لیکن مولانا فضل الرحمان جو باتیں بتا رہے تھے، جو باتیں کر رہے تھے، وہ یہ کہ وہ جو کل پرسوں گلا کر رہے تھے، شکوہ کر رہے تھے کہ جی مجھے اپنی حکومت سے بھی شکوہ ہے کہ عمران خان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈال رہے، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جی عمران خان پر بڑا ہاتھ ڈالنے جا رہی ہے حکومت. اب ہاتھ حکومت ڈالے گی، ادھر سے عدالتیں عمران خان صاحب کو چھوڑ ضمانتیں دلوا دیں گی، کچھ بھی ہو جائے گا. لیکن حکومت جو ہے وہ اب براہ راست کنفرنٹریشن کے موڈ میں آ چکی ہوئی ہے، موڈ میں نہیں موڈ میں آ چکی ہوئی ہے، موڈ چالو ہے. اب عدالتوں کے سامنے، عمران خان کے سامنے حکومت ڈٹ کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کر چکی ہے. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے. ادھر سے پرویز الہی صاحب چالیں چل رہے ہیں، تو پرویز الہی صاحب کی اگر چال کامیاب ہو جاتی ہے، وہ جماعت پر قبضہ کر جاتے ہیں، تو پھر حکومت کے لیے زیادہ مشکلات ہوں گی، اور حکومت سے زیادہ عمران خان کے لیے بھی زیادہ مشکلات ہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.